मसीह यस्सु के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस है और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान को दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनाया गया। पहले इसे इस्लामी रिपब्लिक और उसके बाद इसे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नाम दिया गया। एक इस्लामी मुआशरे में औरतों के साथ होने वाले शर्मनाक वाक़यात दर हकीकत एक लंबी फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान में हर रोज़ औरतों के साथ नारवा सलूक किया जाता है। एक औरत जो हमारी माँ है, बहन है और बेटी है, मगर उसको रुसवा करने का, उसकी असम दराजी करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में मसीही बेटियों को ज़बरदस्ती अगवा करके इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इसी तरह हाल ही में फैसलाबाद में एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया। भीख मांगने वाली औरतों को बरहना करके उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई, मगर हुकूमत की तरफ से खातर खा कार्रवाई नहीं की गई। आखिर क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में एक इखलाकी गिरावट बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है? नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अकमल भट्टी साहब। पेशे से ये हाई कोर्ट के वकील हैं और MPA के चेयरमैन हैं। मैं अपने मेहमान जनाब अकमल भट्टी को अपने प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जी भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप एक सियासी और समाजी वर्कर हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं और आप वकील भी हैं। क्या समझते हैं कि हमारे मुआशरे में जो ये बढ़ते हुए वाक़यात हैं, जो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है हमारी मसीही बेटियों को, और साथ ही साथ मुआशरे में जो जैसे अगर कोई मोटरवे पे रुक जाए औरत तो उसको उसका रेप कर दिया जाता है, अगर कोई लड़की आपको इनकार करे उस पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, और हाल ही में ये जो फैसलाबाद में वाक़या पेश आया, आप क्या समझते हैं कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके जो टीवी चैनल है उसका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम और मौका पर और अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू का एक प्रोग्राम तश्कील दिया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो मुआशरा है ये ज़वाल की तरफ रवां दवां है। इसमें इंसानियत के नाम पे जिस तरह के रिसेंटली वाक़यात हुए हैं, जिस तरह सियालकोट में जो श्रीलंकन शहरी है उसका बेईमाना तशद्दुद करके जी कत्ल बिल्कुल। हुआ, और 6 दिसंबर को फैसलाबाद में, जो कि मेरा शहर भी है अनफॉर्चुनेटली, इसमें जो कागज चुनने वाली औरतें हैं 4, उनको चोरी के इल्जाम लगा के फिर उनको वहां पे बंद किया गया, फिर उनको नूड किया गया, बिल्कुल नंगा करके वीडियोस बनाएंगी, और सारी लोग जो गुजर रहे थे उन्होंने उसे देखा और किसी ने कोशिश नहीं की। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। लोग इस तरह के वकूए में, वाकयात में, बजाय इंसान, तो मुझे नहीं समझ आती कि इंसानियत कहाँ चली गई है। बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो चीज खत्म हो रही है। एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे को जी बिल्कुल। बचाना, एक दूसरे की मदद करना, और ये सारा मैं समझता हूँ कि ये जो दरसी किताबें हैं, हमारा सिलेबस है, उसमें आपने इंतहा पसंदी को फरोग दिया। यहाँ पे जिहाद को नाम पे वहां पे लिटरेचर डाला, वहां पे मजहबी सिर्फ तालीम को फरोग देने की कोशिश की गई, और इंसानियत को, जो इंसानियत की तालीमात हैं, जो अखलाकी इकदार हैं, उनको वहां से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से मुआशरा गिरावट का शिकार है, लोग अफरा तफरी का शिकार हैं, लोग मायूस हैं। और बिल्कुल जब मुआशरा इस तरह जवाल पजीर होता है तो इस तरह के वाकयात आए रोज रोनमा होते रहते हैं, और वहां से ही इस वाकया से ही कोई भी जी शऊर शख्स जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी को बड़ी आसानी से परख सकता है। जी अकमल साहब, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि हमारा जो मुआशरा है वो बहुत ही पस्ती की तरफ माइल है। हाल ही में जो सियालकोट का वाक़या पेश आया, जिसमें एक श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से पहले गुस्ताख रसूल का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया, और आलमी सतह पर भी ऐसे हम चाहते हैं कि ये जो वाक़यात हैं इनको हाईलाइट किया जाए ताकि इन वाक़यों की रोकथाम के लिए हुकूमत इक़दाम करे, मगर हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि जो PTI गवर्नमेंट है वो इस तरह के इक़दामात को रोकने के लिए कोई खातिर ख्वाह कानून साजी कर रही है या नहीं कर रही? क्योंकि उन्होंने तहरीक लब्बैक, जिसने 10 के करीब जो पुलिस वालों को शहीद किया और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, और उनकी शहादत, जो पुलिस वाले शहीद हुए
اور جنہوں نے شہید کیا ان کے خلاف پولیس کیس بھی نہیں بنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی بھی قانون سازی, بہتر قانون سازی نہیں کر پا رہی ہے؟ جی میں بالکل آپ نے بجا فرمایا. پی ٹی آئی جو عمران خان ہے ہمارے پرائم منسٹر, وہ انصاف کے نام پہ آئے, لیکن یہاں پہ جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہو سکے. ابھی دوسری تو لوگوں بالکل کی بات چھوڑیے, جو ہماری اپنی اقلیتوں کا درینہ مسئلہ ہے. یہاں پہ 10 سال سے جو ہماری کم سن بچیاں ہیں, ہندوؤں کی بچیاں, مسیحیوں کی بچیاں, جو صرف 12-13 سال کی, 14 سال کی ہیں, ان کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے, ان کا ریپ ہوتا ہے, ان سے جنسی زیادتی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو ابڈکٹرز ہیں, جو ریپسٹ ہیں, وہ سزا سے بچنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں, اسلام کا سہارا لیتے ہیں. وہاں پہ جھوٹے کنورشن کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیے جاتے ہیں, اور وہ وہاں پہ آسانی سے یہاں پہ عدلیہ سے, یہاں پہ پولیس کی فیور لے کے تو وہاں سے سزا سے بچ جاتے ہیں. اور قانون میں, پاکستان میں قوانین موجود ہیں جہاں پہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے, وہ قوانین ہے, وہاں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. یہاں پہ بچوں کے آلریڈی جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 25A ہے, جو کم سن بچیوں کی تعریف کرتا ہے کہ 16 سال سے جو کم عمر لوگ وہ ہیں افراد, وہ بچے کہلائیں گے. اس طرح اور جو میجورٹی ایکٹ ہے وہ تعریف کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور جب ہم اقلیتیں شور کرتی ہیں, ہماری بچیوں کو جب اغوا کیا جاتا ہے, پھر ہمیں وہ واپس نہیں ملتی, اور وہ اپنے بیان دینے کے باوجود عدالتوں سے متنازع فیصلے ہوتے ہیں, اور وہ جو اغوا کار ہیں ان کے ساتھ بھیج دی جاتی ہیں. جب ہم شور کرتے ہیں تو پھر جو حکومت کوئی اگر غور کرتی ہے کہ یہاں پہ جو اینٹی فورس کنورشن, پروہیبشن آف اینٹی فورس کنورشن ایکٹ 2021 جو پیش کیا جاتا ہے, تو وہ پارلیمنٹری کمیٹی سے ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ اس کو وزارت مذہبی امور ریجیکٹ کرتی ہے, یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو ریجیکٹ کرتی ہے, اور وہ ٹیبل ہی نہیں کرنے دیا جاتا. تو اس سے جو موجودہ حکومت کی میلا فائڈی, ان کی بدنیتی عیاں ہے. اور میں اس بارے میں کہتے ہوئے جھجک نہیں محسوس کرتا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, جب پچھلے دور میں جب طالبان نے بچوں کا قتل عام کیا پشاور میں, تو پھر جی جہاں پہ بالکل. ان کی جب آپس میں اے پی ثالثی ایس کا کردار ادا, حکومت میں وہاں پہ ان کی بات چیت ہوئی, تو یہ ان کے ثالثی کا کردار ادا کرنے والے تھے مولانا جی فضل الرحمان, مولانا سمیع الحق کے ساتھ عمران خان کا بھی نام جی شامل تھا. بالکل. تو انہوں نے بالکل اسٹیٹ کی طرف سے انہوں نے اسلامی انتہا پسندی کو, مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے ریاست میں رہتے ہوئے. ایک مذہب کے, جس طرح ریاست مدینہ کی بات کی گئی, تو جس میں جو ہم جیسے جو اقلیتیں ہیں ان کو بالکل عدم تحفظ کا شکار ہونا ہی تھا. اور جو مذہبی انتہا پسند ہیں, وہ جب اس طرح کے حکمران آتے ہیں تو وہ دلیری پکڑتے ہیں, وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کرتے ہیں, اور پھر اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. اور جی میں بالکل. سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک جی فرمایا بالکل آپ نے. جیسے آپ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کی, حال ہی میں پرویز خٹک جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جوان لڑکے تھے, جوش میں آ کر انہوں نے اسلام کے نام پر اگر اسے قتل کر دیا, جو سری لنکن جو سیالکوٹ میں بندے کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا, اور اس کو بچانے والے کو اب انہوں نے جرت جو ایک سول اعزاز ہے پاکستان کا وہ دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ نوجوان جوش میں آ کر یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, تو کیا یہ ان سب لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ ہم اگر کچھ بھی کریں گے اسلام کے نام پر تو ہمیں شاباشی ملے گی, اگر ہم کچھ بھی کریں گے, اگر ہم کسی مسیحی بچی کو یا ہندو بچی کو اغوا کریں گے اور اسے اسلام قبول کروائیں گے تو اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا, اگر ہم اسلام کے نام پر کسی کو قتل کریں گے تو اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا, اور ہمیں جنت میں بہت بڑی جگہ ملے گی, اسلام کا نام بلند ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, یہ بہت متنازع میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک وزراء کے علاوہ, جن میں فواد چودھری صاحب ہیں اور شیری مزاری صاحب ہیں, ان کے علاوہ باقی تو پی ٹی آئی نے انتہا پسندوں کی فوج بھرتی کی ہوئی ہے. ابھی پرویز خٹک کی بات آپ نے کی, وہ علی محمد صاحب ہیں جو وہ منسٹر ہیں ان کے پارلیمنٹ میں, تو وہاں پہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ اقلیتوں کے اس طرح کو مسائل میں نہ صرف ان کو ڈسکریمنیشن کا نشانہ بناتے ہیں, امتیازی سلوک کرتے ہیں, بلکہ اس طرح کی جی جو بالکل. قوتیں ہیں جو ہمارے اقلیتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں, یہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں.
تو میری جماعت ہے منارٹیز الائنس پاکستان ان تمام لوگوں کی ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ان کی مذمت بھی کی ہے، اور اس طرح سے بالکل ان قوتوں کو ہمیشہ ان کو شاباش ملتی ہے، وہ دلیری پکڑتے ہیں۔ اب ان کا جو طالبان ہے، تحریک طالبان پاکستان، ان کے ساتھ دیکھیے جی انہوں جی نے بالکل مذاکرات شروع کیے ہیں۔ انہوں نے جو طالبان نے جب افغانستان میں ٹیک اوور کیا، انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ایون ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہاں پہ انقلاب آ گیا، غلامی کی زنجیریں کٹ گئی۔ تو انسانوں کے اگر آپ بیان دیکھیں، ان کی ہسٹری دیکھیں، تو یہ ان کے تمام اقدامات جو تھے وہ صرف جہاں پہ ہمارے مسلمان ہیں ان کو ہی یہ بڑھوتی دینے کے لیے یا جو انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حکمران ہے، ریاست سب کی ماں ہوتی ہے، اگر بالکل ریاست کا انتظام و انصرام موجودہ حکومت کے ساتھ ہے تو انہیں سب کے لیے سوچنا چاہیے، انسانیت کا درس دینا چاہیے، نہ کہ صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کا۔ میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ پاکستان جو اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کو جب تک ہم محمد علی جناح قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق جناح کا سیکولر اور لبرل پاکستان بننے کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے تو پاکستان اس طرح ہی پستی کا شکار ہوگا، ہماری اکانومی تباہ ہوگی، ہمارا امن تباہ ہوگا، ہم پیچھے کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے میں گزارش بھی کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ دوبارہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیا جائے، جو ہماری آرمی ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، وہ خدارہ اس ملک پر رحم کریں اور مذہبی انتہا پسندی پھیلانے کی بجائے یہاں صلح کی بات کریں، امن کی بات کریں، سیکولرزم کی بات کریں، ڈیموکریسی کی بات کریں۔ جی جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ حکومت سے باہر تھی تو تب وہ یہ سب باتیں کرتی تھی، تحفظ کی بات کرتی تھی، ڈیموکریسی کی بات کرتی تھی، جمہوریت کی بات کرتے تھے، لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ جب عورتیں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں تو مرد اپنے آپ کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیچاری کاغذ اٹھانے والی عورتیں تھیں ان کے پہناوے میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اخلاقی گراوٹ ہے، جو ہمارا اخلاقی کردار ہے، اس میں بہت زیادہ گراوٹ آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جو اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں ان سے بھی لوگوں کو بہت تقویت ملتی ہے اور ان کی سوچ کو تقویت ملتی ہے کہ ہم کیسے کسی کے خلاف کوئی بھی ظلم کریں گے تو ہمارا پرائم منسٹر ہے ہمیں بیک اپ کرنے کے لیے، ہمارا ڈیفنس منسٹر ہے ہمیں بیک اپ کرنے کے لیے، ہماری فوج ہے ہمیں بیک اپ کرنے کے لیے، جیسے سعد رضوی کو بھی رہا کر دیا گیا اتنے لوگوں کے قتل کے بعد بھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی ایک خطرناک حد تک ہمارے معاشرے کو بگاڑ پیدا کرنے میں جو ہے وہ اس کا اضافہ کر رہی ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب اکمل بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کہ وہ ایم اے پی کے پلیٹ فارم سے ہمیں وہ سب کچھ جو ان کے فیوچرز پلان ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اقلیت ہیں جن میں فورس کنورژن کا مسئلہ ہے یا ہماری جو بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو بھی زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان کو سامنے لے کے آیا جائے تاکہ ایک مؤثر قانون سازی کر کے ہم اپنے جو آنے والی نسل ہے اس کو بچا سکیں۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک دیکھتے رہیں BTL TV، Stay blessed all۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.